والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز مکرم محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد خداوندی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اقوام عالم میں سے جس نے بھی اس دین کا انکار کیا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کائنات کا جو شخص بھی خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، میری بعثت کی خبر سن کر میری نبوت اور اس دین پر جو میں لے کر آیا ہوں اگر ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ جہنمی ہے۔ یاد رکھیے، دین میں ہی عزت ہے اور دین میں ہی عظمت ہے، دین میں ہی بقا ہے اور دین کو مان لینے میں ہی نجات ہے۔ عالم اسلام پر فکر مغرب کی یلغار عرصہ دراز سے جاری ہے اور نتیجہ یہ کہ ہمارے عقائد کے تاج محل پیوند زمیں ہو گئے اور ہم اپنی ہی تاریخ کے آثار قدیمہ بن کے رہ گئے۔ آج ہر جگہ مذہب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نسل نو کے ذہنوں میں بغاوت، انتشار اور لامقصدیت کے عفریت ناچ رہے ہیں اور ابن آدم اسیر اضطراب ہے۔ فتنوں کے اس دور میں سب سے خطرناک ایمان سوز فتنے ہیں، اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، اور اگر ایمان ہی لٹ جائے تو پیچھے بچتا ہی کیا ہے۔ انہی ایمان سوز فتنوں میں سے ایک فتنہ الحاد ہے۔ بے دینی، بے یقینی، مذہب سے بیزاری اور دین میں رد و بدل کرنے کا نام الحاد ہے، اور اس فتنہ کے پیروکار ملحدین کہلاتے ہیں، اور ملحدین کا واحد مقصد مسلمان قوم کو خدا، رسول اور قرآن سے دور کرنا ہے اور ان کے عقائد افکار میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے۔ آج مسلم معاشرے میں اور ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں الحاد کا وائرس بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، مگر یاد رکھیے ان کے جال میں وہی پھنستا ہے جو اپنے خالق سے بے پرواہی اختیار کرتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد کو بھلا دیتا ہے، اس سے منہ موڑ لیتا ہے، تو فرمایا اس کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، اس فتنے سے بچنے کے لیے رجوع اللہ اور تلاوت قرآن کا اہتمام ضروری ہے۔ اپنے اکابرین پہ اعتماد، اعتدال پسندی اور کسی صاحب نسبت کے ساتھ گہرا تعلق بھی بڑا ضروری ہے۔ حضرت امام رازی، آخری وقت آتا ہے جہاں کنی کا عالم ہے اور شیطان پاس بیٹھ گیا، ایمان سلب کرنا چاہتا ہے، مگر اس وقت راضی کے ایمان کی جو چیز حفاظت کرتی ہے وہ شیخ کی نسبت ہی کرتی ہے۔ ملحدین، سادہ لوگ انسانوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں اور وہ ان کے قلوب و اذہان میں کیسے شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے اور اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر بتائیے افلاک کی ان بلندیوں پہ جہاں کسی انسان کا خیال بھی نہیں پہنچ پاتا،
وہاں کروڑوں ستاروں کے کمکمے فروزاں کس نے کیے ہیں؟ اور یار پھر ہم نے تو ایک دیا بھی جلانا ہو تو اس میں بھی جو ہے وہ تیل ڈالنا پڑتا ہے، اگر تیل نہ ڈالیں تو چراغ بجھ جائے گا۔ تو پھر مجھے بتائیے آسمانوں کی یہ روشنیاں اور اس کا اتنا وسیع انتظام کون کر رہا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور پھر صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی یہ نظام میں تعطل نہیں ہے، ایک تسلسل ہے، چل رہا ہے، کوئی خرابی بھی نہیں ہے، کوئی فطور بھی آنے نہیں پا رہا۔ فرجع البصر، میری کائنات کو دیکھو، بار بار دیکھو، ہل تری من فطور، کہیں تمہیں کوئی خلل، کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ اگر میری نظام کائنات میں تمہیں کوئی خلل خرابی نظر نہیں آ رہی تو سمجھ جاؤ پھر اس نظام کائنات کو چلانے والا کوئی ناظم کائنات موجود ہے، اور وہی تو خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے، یہ کائنات کو کوئی بنانے والا، نہ اس کا نظام چلانے والا ہے اور نہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے۔ اگر کائنات کا خالق خدا ہے تو پھر یہ بتاؤ خدا کا خالق کون ہے؟ تو ہم کہتے ہیں میاں جب تم کائنات کو بغیر خالق کے مان رہے ہو اور ماننے کے لیے تیار ہو تو پھر خدا کو بغیر خالق کے کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے اپنا تعارف مخلوق ہونے کے اعتبار سے تو کروایا ہی نہیں ہے کہ جو اس کا خالق تم ڈھونڈنے نکل جاؤ، وہ تو اپنا تعارف خالق ہونے کے اعتبار سے کروا رہا ہے۔ مخلوق کے لیے تو خالق کا ہونا ضروری ہے، چیز تبھی معرض وجود میں آئے گی، تبھی بنے گی جب کوئی بنانے والا ہوگا، لیکن مخلوق کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے، پر خالق کے لیے کسی خالق کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر خدا ہے تو بتاؤ وہ نظر کیوں نہیں آتا، وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اگر وہ نظر آ جائے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اگر وہ نظر آ جائے تو پھر بتائیے امتحان کی کوئی گنجائش کیسے باقی رہے گی؟ یار جب پرچہ پہلے ہی آؤٹ ہو جائے تو امتحان کس بات کا؟ اگر وہ نظر آ جائے تو اس کو دیکھ کر کون تھا جو اس کا انکار کرتا؟ اور میاں وہ تو خیال میں آ جائے، وہ تو یاد آ جائے تو گناہ محال ہو جاتا ہے، جب وہ نظروں کے سامنے آ جاتا تو کس کی مجال تھی کہ کوئی اس کی نافرمانی کا سوچ بھی سکتا تھا؟ اس لیے کہا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لانا ہے تو بن دیکھے لانا ہوگا۔ حضرات گرامی یہ اعتراض بھی اس وقت تھا جب سرکار معراج پہ نہیں گئے تھے، جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ کے رحیم قدس میں حاضر ہو کے سر کی ان آنکھوں سے رب کو دیکھا، اللہ اکبر دیکھ کر جب آئے تو یہی حضور نے بتایا دنیا والو اگر دیکھنے والی نگاہ مصطفیٰ کی ہو تو پھر وہ نظر بھی آتا ہے، پھر وہ دکھائی بھی دیتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اقبال سے کسی نے پوچھا خدا ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا دلیل کیا؟ کہا حضور نے بتایا۔ کہا مجھے کوئی عقلی دلیل چاہیے۔ تو اقبال بھی اقبال تھا، کہنے لگا میاں جب کوئی دیکھنے والا آنکھوں سے دیکھ کر بتا دے تو پھر کسی عقلی دلیل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ دھوپ کو دیکھ کر جب سورج کا یقین ہو جائے، اب سورج کے طلوع پہ کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے شب معراج رب کو دیکھا ہے اور دیکھ کر کے آ کے بتایا ہے رأیت ربی فی احسن صورہ، یہ بھی بتایا ہے وہ ہے، اور یہ بھی بتایا وہ دکھنے میں بڑا سونا ہے۔ تو جب حضور نے دیکھ کے بتا دیا اب کسی عقلی دلیل کی حاجت ضرورت باقی نہیں ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ فتنہ الہاد ہو یا اور فتنے ہوں، ان سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں قرب قیامت اتنے فتنے ہوں گے جس طرح آسمانوں سے می برستا ہے۔ بندہ نواز بچنے کی صورت کیا ہے؟ فرمایا جو قرآن سے جڑ جائے گا ہر فتنے سے بچ جائے گا۔ ادارۃ المصطفیٰ یہی فکر آپ کو دیتا ہے، آئیے قرآن سے جڑ جائیے اور صاحب قرآن کا دامن تھام لیجئے۔ گلی گلی میرے قبلہ جی کی فکر گونج رہی ہے، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا،
اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم۔